کئی انسرڈ ایریاز ہے جہاں پہ پانی کی لائن نہیں ہے. اس 5,000 کروڑ میں پرانے شہر کے انسرڈ ایریاز میں نئے پانی کے لائن بچھانے کا بھی منظوری دی جانی چاہیے. جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی ایسٹیمیٹس آپ کے پاس ہیں وہ لا کر دیجیے، انشاءاللہ ہم ضرور اس کو بھی منظوری دیتے ہیں. اور پھر نئے ایس ٹی پی کے پلانٹس بھی منظوری دی جا رہی ہے سیویج کے لیے. تو اس تعلق سے بھی ہم نے نمائندگی کی کہ پرانے شہر میں بھی ایس ٹی پی کے پلانٹس لگانے کے لیے، جس کے لیے سورم چیرو، پلے چیرو اور پھر یہ ملکی نالا وہاں پر، اور پھر آگے موسیٰ ندی میں جانے سے پہلے 4-5 جگہوں پہ ہم نے نشاندہی کی ہے جہاں پہ ایس ٹی پی پلانٹس کی تنصیب کا مطالبہ کیا. تو اس پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ضرور اس کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں. پھر حالیہ عرصے میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین کو موجود رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی کاروان میں سیوریج کے کاموں کے لیے قریب 300 کروڑ کی منظوری دی گئی تھی. تو اس وقت ہم نے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے ان علاقوں کا بھی ذکر و تذکرہ کیا تھا جس کا اسٹیمیٹ اور پورا ماسٹر پلان تیار تھا، جو 320 کروڑ روپے کا تھا کہ یہ بلہ گڑا ایریا اور پھر بارکس سلالہ یہاں پہ سیوریج کے نئے لائن ڈالنے کے لیے حلقہ اسمبلی کاروان کی منظوری دے دی گئی اور عنقریب اس کا کام شروع ہوگا. چندرائن گٹے کے 320 کروڑ کے جو سیوریج لائنز کے تعلق سے ہم نے نمائندگی کی تو اس کو بھی جلد از جلد منظوری دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ نہ صرف منظوری دی جائے گی بلکہ جلد از جلد چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں بھی اس کام کا آغاز کروا دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس اسمبلی اجلاس میں جو مسائل جو رکھنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وہ بھی ہم نے سامنے رکھا. اور حیدرآباد میٹرو کے تعلق سے بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب کے وعدے کو یاد دلایا کہ میٹرو ٹرین پرانے شہر میں بھی دوڑے گی. انہوں نے ایوان اسمبلی میں یہ وعدہ کیا تھا تو اس تعلق سے بھی کہا. اور پھر ہم نے اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے کہا کہ پرانے شہر میں ہم کو فلائی اوورز جو کام جاری ہے اس کو جلد از جلد تکمیل کرنے کا بھی ہم نے مطالبہ کیا تو اس پہ بھی کہا. اور نئے فلائی اوورز کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی. اور پھر روڈ وائڈنگز کے تعلق سے بھی پورا رکھا اور ہم نے مطالبہ کیا کہ روڈ وائڈنگز کے لیے فوراً 250 کروڑ روپے جاری کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا تاکہ مختلف حلقے جات میں جہاں پہ جس میں بہادر پورہ ہے، چار مینار ہے، چندرائن گٹا ہے، کاروان ہے، نامپلی کے بھی بعض روڈ ہے، ملک پیٹ کے بھی ہے، چندرائن گٹے کے پورے ہمارے 7 حلقے اسمبلی کے جتنے بھی روڈ وائڈنگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کا آغاز کرنے کے لیے مطالبہ کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے اقلیتی بہبود کی کارکردگی بھی رکھی اور بتایا کہ اقلیتی بہبود میں مؤثر طریقے سے کام نہیں ہو رہے ہیں.
چاہے وہ پری میٹرک اسکالرشپ ہو، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہو، اوورسیز کے اسکالرشپ کا مسئلہ ہو، اور پھر مائنورٹی لونز جو چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھی برسا برس سے زیر التوا ہیں اور اب تک بھی ان کو کلیئر نہیں کیا گیا. اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان سارے مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک تو ہم ایوان اسمبلی میں ایک مکمل بحث چاہتے ہیں مائنورٹی ویلفیئر پر، جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور مائنورٹی ویلفیئر پر بحث کی جائے گی اور سارے مسائل. اور پھر انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی ایک اجلاس مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سارے عہدیداروں کا طلب کریں گے اور اس میں جو بھی مسائل مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اٹھائے جائیں گے اس کو جلد از جلد حل کرنے کے احکامات اور ضروری فنڈز کی اجرائی بھی کریں گے. پھر ہم نے اردو کے تعلق سے بھی کہا کہ دوسری سرکاری زبان کا موقف تو دیا گیا ہے، لیکن کئی محکمہ جات میں اردو کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو اس تعلق سے بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور اس کو بھی ہم بحث میں لیں گے. پھر اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب نے اپنے سے دریافت کیا اور کہا کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم مکمل ہو گیا ہے، تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ عنقریب جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کا دورہ کریں گے اور وہ کام کو دیکھیں گے. مکمل ہوا ہے تو اس کا افتتاح بھی وہ اپنے دست مبارک سے کریں گے. پھر اس کے بعد میں نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ جب جامعہ نظامیہ کا دورہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ انیس الغربا کا بھی دورہ کریں، جس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا انیس الغربا کی تعمیر ہو گئی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ فنڈز نہیں ہونے کی وجہ سے تعمیر ہو رہی ہے، لیکن ایک اسٹیج پر جا کر رک گئی ہے. تو جس پر چیف منسٹر صاحب نے پرشانت ریڈی صاحب منسٹر صاحب سے کہا کہ کام رکنا نہیں چاہیے، اوریجنل ڈرائنگ کے حساب سے جو بھی رقم دینی ہے وہ فوراً جاری کروانے کے لیے اقدامات اٹھائیں. ضرورت پڑتی ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی بولیں گے اور انیس الغربا کے کام کو امیڈیٹلی لیا جائے گا. اس وقت میں نے پھر چیف منسٹر صاحب سے یہ بھی یاد دلایا کہ اسلامک سینٹر کے لیے بھی آپ نے وعدہ کیا تھا، جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میں نے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس لیے کہ 10 ایکڑ کی اراضی الاٹ کی گئی ہے اسلامک سینٹر کے لیے میڈی پیٹ کے پاس، عثمان ساگر کے پاس، شنکر پلی سے جو روڈ جاتی ہے وہاں پر 10 ایکڑ. تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ الاٹمنٹ ہو گیا ہے. میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے، لیکن تعمیر نہیں شروع ہوئی. تو انہوں نے اس پر بھی کہا کہ تو تعمیر کے آغاز کا بھی جلد از جلد جائزہ لیں گے. اور پھر اس بات پہ بھی رضامندی ظاہر کی کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مائنورٹی ویلفیئر کے اوپر ہم بحث چاہتے ہیں، جس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ تحفظات جو کے تعلق سے بھی، تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ تحفظات کے تعلق سے بھی آپ مائنورٹی ویلفیئر کے بحث میں ضرور اس پر بھی بات کریں. پھر ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے سرکاری مدارس کے لیے بالخصوص چنچل گوڑا کا کیمپس، ایجوکیشن کیمپس، فلک نمائل کا بھی جو کیمپس ہے، اور پھر گولکنڈا کا جو کیمپس ہے اور حسینی علم کا کیمپس ہے، اس میں چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کیمپسز کو ڈیولپ کیا جائے گا. تو اس کے لیے
फंड्स की इजराई का GO भी जारी किया गया, लेकिन फंड्स जारी नहीं हुए। तो हमने इसका भी मुतालबा किया और फिर ये भी मुतालबा किया कि बहादुरपुरा हल्क़े असम्बली में ITI का जो कैंपस है रमनसपुरे में, उसमें काफ़ी खुली आरज़ी है, वहाँ पे जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मंजूरी का हमने मुतालबा किया। और जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बोलेंगे और मुझसे कहा कि आप भी बात करिए। बात करने के बाद में ज़रूर उसको भी मंजूरी देते हैं ताकि बहादुरपुरा हल्क़े असम्बली में भी कुछ काम हो। फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने ये कहा कि नामपल्ली में ITI का और एक मरकज़ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, उसमें भी खुली आरज़ी है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ का आगाज़ करें, जिससे काफ़ी बेरोज़गार नौजवानों को हुनर हासिल होगा और उस हुनर के बाद में जॉब प्लेसमेंट्स भी उनके हो सकते हैं। उस पर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि असम्बली में जब माइनॉरिटी का बहस होगी तो उस वक्त आप इसको भी उठाइए, इंशाअल्लाह ज़रूर हुकूमत की जानिब से इस पर भी हम जो भी मुमकिन हो सकता है करेंगे। फिर मैंने उसके बाद में उनको ये भी बताया कि सेटविन का क़याम अमल में आया था और सेटविन के क़याम के ज़रिए पुराने शहर के लोगों में हुनर की तालीम दी जा रही थी और उसके साथ ही साथ छोटे मिनी बसेस के ज़रिए पुराने शहर की तंग गलियों में छोटे मिनी बसेस के ज़रिए लोगों के सहूलत के लिए वो भी क़ायम किया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी तवज्जो देने और एक मीटिंग बुलाकर उसका भी जायज़ा लेने के लिए कहा। और फिर अहम बात चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की थी, उस पर भी बात हुई कि पेडेस्ट्रियनाइजेशन का काम चल रहा है लेकिन बरसा बरस से आज भी मुकम्मल नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से तफसीलात तलब किए उसी वक्त। और फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से फिर से ये बात रखा कि आपने पहले भी वादा किया था, GOs भी जारी किए थे कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में कई बंडी वाले छोटे कारोबार करने वाले मुतासिर होंगे, तो उनको उनकी रोज़ी रोटी महरूम न हो उसके लिए सालारजंग ब्रिज के पास 2 ब्रिजेस तामीर कर वहाँ के लोगों को सालारजंग ब्रिज के पास मुंतकिल कर छोटे छोटे डब्बे बनाकर खूबसूरत एक बाज़ार तब्दील करने की तजवीज़ हमने जो पेश की थी, जिस पर ड्राइंग्स भी हुए थे, लेकिन अमलावारी नहीं हुई। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि अकबर साहब वो पूरे बंडियाँ हट जाएंगे? तो मैंने कहा बेशक मेरी ज़िम्मेदारी है और मजलिस की ज़िम्मेदारी है, हम सब ये लेते हैं। अगर आप उनको मुतबादिल रोज़गार का इंतज़ाम कर देते हैं तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं आएगी वहाँ के बंडी वालों को। और फिर खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर जहाँ है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक मॉल के वैसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की भी तजवीज़ मैंने अपनी जानिब से रखी, क्योंकि अगर मेट्रो ट्रेन अगर आ जाती है तो मेट्रो ट्रेन का एक स्टेशन वहाँ पे बनेगा खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। वहाँ पे पार्किंग लॉट भी बनाने के लिए और उसके साथ ही साथ पार्किंग लॉट मेट्रो ट्रेन के लिए भी होगा और फिर पार्किंग लॉट सालारजंग म्यूज़ियम में जो लोग आते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। और फिर उसके साथ ही साथ जो 2 ब्रिजेस बनाकर डब्बे लगाकर पेडेस्ट्रियनाइजेशन के प्रोजेक्ट के मुतासरीन को वहाँ पे जो जगह दे रहे हैं, वहाँ पर भी अगर कोई शॉपिंग के लिए आते हैं तो खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो पार्किंग लॉट में पार्किंग भी हो सकती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये भी तजवीज़ हमने अपनी जानिब से रखी। और फिर वो 69 जो टेम्पररी
اردو میڈیم کے جو لیکچررز تھے جن کو ہم نے رکھوایا تھا اس تعلق سے بھی بات کی، اور ڈی ایس سی کے تعلق سے بھی، ڈی ریزرویشن کے تعلق سے بھی، اور ڈگری کالجز میں جہاں اردو کے جائیدادوں کو ختم کیا گیا اس تعلق سے بھی بات کی، اور اس پر بھی ایوان اسمبلی میں بحث کے لیے بھی وہ رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے اردو مدارس کے تعلق سے بھی کریں گے، کیونکہ پرانے شہر میں کئی پرائیویٹ اسکول بند ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اسکولز میں داخلے کافی ہوئے ہیں، گورنمنٹ کالجز میں بھی ہوئے ہیں، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہم نے کہا، تو جس پر چیف منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ بحث جب ہوگی اس میں انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ضرور آپ بولیے، اور اس کے بعد میں ضروری جو بھی اعلانات حکومت کی جانب سے کرنے ہیں ہم کریں گے۔ تو بہرحال آج ہم نے چیف منسٹر صاحب سے اپنے سارے مسائل ہے اس کو رکھا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ اسمبلی کے سیشن میں ہم پورے مسائل کو رکھنے کی اپنی جانب سے مؤثر کوشش کریں گے، جیسا چار مینار دواخانے کا بھی مسئلہ ہے، نظامیات طبی کا بھی مسئلہ ہے، اور پارکنگ لاٹس کا ہے، پرانے شہر کی ترقیاتی سرگرمیوں کا ہے، الیکٹرسٹی کے مسائل ہے، آب رسانی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل جو بھی ہے انشاءاللہ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو ایوان اسمبلی میں اٹھائیں، اور ہر وقت کی طرح ایک کامیاب اسمبلی سیشن انشاءاللہ اس مرتبہ کا بھی ہوگا۔ اور ہم نے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا 5,000 کروڑ کی اجرائی کے لیے، اور اس میں پرانے شہر کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ تو یہ تمام مسائل ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور ان سارے مسائل کو بھی اٹھائیں گے، اور اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے بھی ہم نے کہا، تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ مائنورٹی ویلفیئر کی جو بحث ہوگی اس میں آپ ان مسائل کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ میڈیا کے حضرات کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا، اور بھی کئی مسائل ہیں انشاءاللہ یہ آنے والے سیشن میں ان مسائل کو بھی ہم ضرور اٹھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ سیشن میں بھی ہم کچھ کامیابیاں حاصل کریں اور عوام کے مسائل کو حل کریں، اور عوام کی دکھ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ راشن کا مسئلہ ہو یا راشن کارڈز کا مسئلہ ہو یا پھر دوسرے کوئی مسائل ہو، ان سارے مسائل کو ہم اٹھائیں گے اور ضرور حل کریں گے۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے، کچھ اگر ہے۔ آپ پورا بول دیجیے، ہمارے کو کوئی موقع بھی نہیں۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے، جو بھی ہے جتنا ہو سکتا کور کریں۔ ضرور، ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔